گھی کے اندر تلے ہوئے پراٹھے کھائیں گے، انڈا کھائیں گے، اس کے ساتھ چائے کا کپ لیں گے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جلدی ہم کیا کریں گے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، پھر ہم ایک سگریٹ لگائیں گے۔ ابھی تک یہ چل رہا ہے، لوگ چلا رہے ہیں اس کو، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ایک دو پراٹھا کھانے کے بعد انرجی بڑی اچھی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کا اس وقت کھاتے اس وقت۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ دیر کے بعد اچانک سے آپ کو بھوک لگنے لگ پڑے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیاس لگے گی بہت زیادہ، امیڈیٹلی تھوڑی دیر کے بعد۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے 2 4 5 گھنٹے کے بعد ہمیں سر میں درد شروع ہو گیا، ہیڈ ایک شروع ہو گیا، ہمیں گیسٹرک ہو گیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ہے چائے۔ اب ہمیں چائے کی عادت ہوتی ہے، صبح آفس جاتے ساری سب سے پہلی چیز چائے آ جائے گی۔ جو لوگ کسی بھی ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، شوگر کے یا پھر تھائرائڈ، گیسٹرک کے پیشنٹس ہیں، وہ لوگ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اپنے روزے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد وآل محمد پر، جن کے تصدق سے زمین و آسمان کے فرش بچھائے گئے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ملک واجد اس وقت حاضر ہوں ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک پوڈ کاسٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اس میں جتنا بھی فائدہ ہو سکے، آپ کو جتنی معلومات دے سکیں، ہم اس پہ بھرپور محنت کرتے ہیں۔ چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم آج کا جو ہمارا خاص پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہم رمضان کے حوالے سے بنائیں، رمضان میں ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے، رمضان کی ڈائٹ کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے۔ تو اس خاص پوڈ کاسٹ کے ساتھ میرے ساتھ پہلے کی طرح آج پھر موجود ہیں ملائیشیا کے معروف ڈاکٹر فیصل انیس ملک صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے رمضان کے مہینے بھی ہمیں اپنا خاص ٹائم دیا آج۔ بہت شکریہ آپ کا بھی پوڈ کاسٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں بڑی چیزوں کو لے کے کھانا پینا، ڈائٹس، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک تھنکنگ، کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے ڈاکٹر نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے، وہ ہر بیماری کے لحاظ سے بھی ڈائٹ بتاتا ہے، ہر بیماری کو جو ریکوری میں ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی ڈائٹ بتائی جاتی ہے۔ تو میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو سوتے ہیں 1 بجے 2 بجے، پھر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں 5 بجے، اٹھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں 2 گھی کے اندر تلے ہوئے پراٹھے کھائیں گے، انڈا کھائیں گے، اس کے ساتھ چائے کا کپ لیں گے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جلدی ہم کیا کریں گے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، پھر ہم ایک سگریٹ لگائیں گے۔ یہ روزے کے اندر کیا فائدہ دیتے ہیں یہ والی چیزیں، اور کیا نقصان دیتی ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن پوچھا آپ نے۔ بالکل، روزوں کے اندر عموماً سارے ڈاکٹرز نے دیکھا ہوگا، کلینک ہاسپٹلس کے اندر آپ کو دکھنے کو مل جاتے ہیں کہ آپ کے گیسٹرک کے کیسز، بلاٹنگ کے، ڈائبٹک کے کیسز، ہارٹ چیسٹ پین کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو نیند اچانک سے کم ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے اندر جو آئلی فوڈ، پراٹھے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے صبح کا پراٹھا ساتھ اچار ساتھ چائے۔ جی ایک ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو چلتے ہوئے ابھی تک یہ چل رہا ہے، لوگ چلا رہے ہیں اس کو، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے 1 2 پراٹھا کھانے کے بعد انرجی بڑی اچھی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کا اس وقت کھاتے اس وقت۔ لیکن ہوتا کیا ہے کچھ دیر کے بعد کہ ایک تو وہ بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سے شوگر لیول اسپائک کرتا ہے آپ کا، اور آپ کی ایک تو نیند بھی خراب ہو جاتی ہے ٹیمپریریلی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے آپ کو بھوک لگنے لگ پڑے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیاس لگے گی بہت زیادہ، امیڈیٹلی تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ آپ نے بہت کمپلیکس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں پراٹھا بھی پیاس لگائے گا، اچار بھی پیاس لگائے گا، اور چائے بھی، تو پھر ہم نے ایسی کون سی غذا اس میں کھائی کہ جو ہمیں سارا دن روزہ رکھنے پہ مجبور کرے کہ ہمیں بھوک نہ لگے؟ دیکھیں، ابھی پہلی بات یہ کہ یہ سب کھانے سے تو ابھی آلریڈی ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی کیا ہم کریں کہ یہ نہ ہو؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آف کورس غذا کے اندر کمپلیکس کاربس کا استعمال کریں۔ کمپلیکس کاربس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ جو آرام سے ہضم ہوں، ایک دم سے ہضم نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ہم اوٹس کھا سکتے ہیں،
ہم ہول مل بریڈ کھا سکتے ہیں, ہم لوگ براؤن رائس کھا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئنوا بہت اچھا ہے, کوئنوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئنوا ایک بہت اچھی نیوٹریشن ہے ہماری باڈی کے لیے, جو آپ کی انرجی کو بھی لمبا رکھتی ہے اور آپ کو فل بھی فیلنگ دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ پروٹینز کے اندر انڈے لے لیں, ابلے ہوئے انڈے لے لیں, آپ یوگرٹ کا استعمال کر لیں جو بہت اچھی چیز ہے, دہی کا استعمال کر لیں, آپ لسی کا استعمال کر لیں, آپ دالوں کا استعمال کر لیں. دال بہت اچھی ہے, وہ بھی پروٹین سے بھری ہوتی ہے, اس کے نیوٹریشن ویلیوز بہت اچھی ہیں. اس کے بعد اگر بیسٹ میں بولوں تو چکن استعمال کر لیں, وہ جو اتنی آئلی نہ ہو, جس میں آپ بریسٹ چکن لے سکتے ہیں, آپ ٹینڈر کوئی بھی لے سکتے ہیں. یہ سحری کی بات کر رہے ہیں نا؟ سحری کی بات کر رہا ہوں بالکل میں. اچھا, اس کے علاوہ آپ ایسے نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے کچھ ڈفرینٹ کھانے کا. آپ وہ لے لیں, المنڈس لے لیں, آپ کیشو نٹس لے لیں, آپ فروٹس میں ایووکیڈو لے لیں, واٹر میلن لے لیں, کوکونٹ واٹر لے لیں. یہ سب چیزیں آپ کی ایک تو نیوٹریشن ویلیوز بڑھاتی ہیں, آپ کو پوری باڈی کو کول ڈاؤن رکھتی ہیں اوور دا ڈے, اسٹامک کے لیے نہیں اوور آل بھی, اور آپ کی ہائیڈریشن لیول بہت اچھا رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی چیزیں آپ نے بتا دی کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, تو مجھے ایک چیز بتائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے 2 4 5 گھنٹے کے بعد ہمیں سر میں درد شروع ہو گیا, ہیڈ ایک شروع ہو گیا, ہمیں گیسٹرک ہو گیا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, عموماً گیسٹرک کے کیسز اور ہیڈ ایک کے کیسز ہم لوگ ایمیڈیٹلی دوسرے تیسرے روزے کے اندر دیکھنے لگ پڑتے ہیں. وہ رہتے ہیں تقریباً 7 سے 10 روزوں تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ روزہ نہیں چھوڑ رہے, لیکن جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کے یہ سمپٹمس لمبے بھی ہو جاتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے چائے. اب ہمیں چائے کی عادت ہوتی ہے, صبح آفس جاتے ساری سب سے پہلی چیز چائے آ جائے گی, کام پہ جاتے ہوئے سب سے پہلی چیز چائے آ جائے گی. اب وہ چائے کی کافی کی ایک عادت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملتی ایک دم سے روزوں کے اندر. پہلے دن تو چلے گزارا ہو جاتا ہے, دوسرے دن ایک دم سے انرجی لیول نیچے جاتا ہے اور ہیڈ ایک شروع ہو جاتے ہیں, بلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے, موڈ خراب ہوتا ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, پیاس بہت لگتی ہے, غصہ آتا ہے. یہ سب چیزیں وڈراول سمپٹمس ہیں چائے نہ پینے کے. وڈراول کا مطلب یہ کہ ہم پی رہے تھے اور اچانک سے نہیں پی رہے, اسٹاپ کر دیتے ہیں. بالکل اسٹاپ کر دیں. اسی لیے میں اپنے سارے پیشنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کا روزے کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ اس کو پہلے سے تیار کرنا شروع کریں, اس کو روزہ رکھنے کے لیے پہلے سے تیاری کریں. رمضان آنے سے 10-15 دن پہلے آپ کو اپنی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے جنہوں نے یہ کرنا ہو. ڈاکٹر صاحب, دوسرا اس کے آگے روزے کے دوران پانی کی کمی سے بچنے کے لیے سحری میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سحری کے اندر تو سب سے پہلے وہ سب سے بڑی احتیاط وہی جو ہم نے آگے ڈسکس کیا کہ آئلی فوڈ نہیں کھائیں, آپ ہیوی پراٹھے نہیں کھائیں, آپ زیادہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو بہت ہی زیادہ آپ کا ہارٹ برن کے ساتھ ساتھ پیاس کا بھی سبب بنے. اب احتیاط کے تو بتا دی یہ بات کہ آئلی وغیرہ نہ کھائیں. اب کیا کریں کہ ان کو پیاس نہ لگے, کیا کریں کہ ہمارا دن بہت اچھا گزر جائے, ہمارا انرجی لیول اچھا رہے. اس میں سب سے بہتر یہ کہ آپ میرے خیال میں کہ یوگرٹ اور لسی کو ٹاپ پہ رکھیں. ایک تو آپ کی پروبائیوٹکس ہیں, ہائیڈریشن لیول ہے اس کے اندر بہت اچھا, آپ کی باڈی کو دے گی, ہائیڈریشن دے گی, اور ساتھ ساتھ اس کی نیوٹریشن ویلیوز بہت اچھی ہیں, آپ کو پروٹین بھی مل گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں, آپ تھوڑے سے فروٹس میں واٹر میلن کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ ٹومیٹو زیادہ لے لیں, آپ کھیرا لے لیں, سلاد لے لیں. یہ سب چیزیں آپ کی باڈی کے اندر نیوٹریشن ویلیوز کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی جو کمی کو پورا کرتی ہیں. اس کے علاوہ اکیلی سحری یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کے صبح تک سحری تک وہ جو آپ کے 10-12 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی کہ آپ 8 سے 10 گلاس پانی پی لیں, ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ دا نائٹ پی لیں, فوراً روزہ افطار کرنے کے فوراً وقت پی لیں, سحری کے وقت پی لیں, کچھ ٹائم میں لمٹ میں کر کے پی لیں. ایک ساتھ نہیں لیں, 2 گلاس رات سحری کے وقت کر لیں, صبح سحری کے وقت کر لیں. اس کے بعد آپ اس سے پہلے تھرو آؤٹ دا نائٹ 5-6 گلاس پی سکتے ہیں. روزہ افطار کے وقت آپ 2 گلاس لے سکتے ہیں. یعنی کہ روزہ افطار سے لے کے سحری تک آپ کوشش کریں 8 سے 10 گلاس لیکوڈ لے لیں, جس میں پانی آ گیا, کوئی کوکونٹ واٹر آ گیا, آپ کا کوئی واٹر میلن جوس آ گیا, آپ کا کیوکمبر جوس آ گیا, آپ کی کوئی ایسی ریفریشمنٹ ڈرنکس آ گئی, لیکن شوگر والی نہیں, ود آؤٹ شوگر. تو یہ سب کرنے سے آپ کا جو باڈی کا ہائیڈریشن لیول ہے وہ بہتر رہے گا, آپ کو پیاس کم لگے گی اور آپ کا دن آرام سے گزر جائے گا. ڈاکٹر صاحب, کیا روزہ میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے یا بہتر بناتا ہے؟ دیکھیں, روزہ رکھنا ہم لوگ اس کو مسلمان ہم سب لوگ ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو نان مسلم ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں.
جس کو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ والے روزے رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی کا میٹابولزم لیول ہے میرے خیال سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کو ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کی باڈی نے اس کو آپ کی جو کیلوریز جو آپ نے لی ہوئی ہیں ان کو برن کرنا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کا انرجی لیول اگر آپ اچھے سے روزے رکھتے ہیں کچھ دیر بعد آپ کو لگے گا کہ انرجی لیول اچھا ہو جاتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ کی بیڈ فیٹس یا آپ کی جو ویزرل فیٹس ہوتی ہیں باڈی کے اندر کی جو فیٹس ہوتی ہیں باڈی اس کو برن کرنا یوز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے رکھنے سے ہمارا میٹابولزم اچھا ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. لیکن روزے رکھے جائیں اچھے فوڈ کے ساتھ, کوالٹی کے ساتھ اور لمیٹیشن کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, کیا ہائی بلڈ پریشر اور دل کی شریانوں کے مریض محفوظ طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بالکل. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس, دل کے امراض کے پیشنٹ, شوگر کے پیشنٹ, یہ سب اپنا رمضان بالکل آرام سے رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی احتیاط ان کی یہ ہوگی کہ یہ اپنے فوڈ کے اندر جیسے یہ روٹین کے مطابق آئلی فوڈ نہیں کھاتے, زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے, زیادہ فرائی چیزیں نہیں کھاتے, ان کو ایوائڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ روٹین کے ساتھ ہی. اب سحری میں کیا ہوتا ہے کہ سحری میں ہم لوگ ایک دم سے سموسے پکوڑے ایک ساتھ افطاری کے اندر سموسے پکوڑے ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر تو اوپر جائے گا, کولیسٹرول تو اوپر جائے گا اور شوگر بھی بڑھ جائے گی. اور جو آپ نے صبح سے سارا دن روزہ رکھا وہ آپ کا سارا سسٹم دھرم گرم ہو جائے گا. کیا روزہ رکھنے سے کولیسٹرول اور وزن میں کمی آتی ہے جو دل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل. رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے اور بالکل اس میں ہماری باڈی کو ایک پورا جو سال میں ہم نے کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹاکس کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں اپنا میٹابولزم بھی بڑھاتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کا جو اوور آل کولیسٹرول لیول ہے اگر آپ پراپرلی روزہ رکھ رہے ہیں, اگر اپنا ڈائٹ پلان پراپر یوز کر رہے ہیں تو اوور آل آپ کو لگے گا کہ آپ کے کولیسٹرول کے پیشنٹس, آپ کے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس اور ساتھ ساتھ آپ کی خود کی باڈی کی ویلنس بھی بہتر ہونے لگ پڑتی ہے اور سارے پیشنٹس. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا کلچر ڈفرینٹ ہے نا. ہمارے لوگ کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھا, کیوں نہیں رکھا, میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں. نہیں, بلڈ پریشر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے لیکن میک شیور اپنی ڈائٹ اچھی رکھے. ایک آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں جو ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہے. روزہ کیوں نہیں رکھا جی, وہ مجھے دل کا مسئلہ ہے, تھوڑا سا مجھے شوگر ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی بات کو آگے بتاتے ہیں کون سی ایسی علامت ہوں روزے کے اندر اور دل کے مریض کو فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے. دیکھیں, دل کے مریض کو جو پیشنٹ ہے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اچانک سے اس کے سینے میں جلن ہونے لگ پڑی ہے, درد ہونے لگ پڑی ہے, ہیوینس اس کو محسوس ہو رہی ہے, اس کو سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے, اس کو پسینے ٹھنڈے آنے لگ پڑے ہیں, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے, پلپیٹیشن جس کو بولتے ہیں, اگر اس کو ایک دم سے لگتا ہے کہ اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ چیسٹ کے اندر آ کے بہت زور سے بج رہی ہے, بہت زور سے ہارٹ بیٹنگ ہو رہی ہے, اس کو ایک دم سے انرجی لیول لو ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا کوئی ایسی علامت آ رہی ہے, تو امیڈیٹلی اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کن لوگوں کو روزہ رکھنے سے پہلے کون سی ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں جن کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سارے پیشنٹس جو بھی ڈائبٹک کے شکار ہیں, جی, جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں, جو تھائرائڈ کی امراض میں مبتلا ہے, اور خاص کر کے وہ پیشنٹ جو گیسٹرک کے پیشنٹ ہیں جن کو کوئی اسٹامک السر ہے, کوئی ایسا اسٹریس السر ہے, کوئی انٹسٹائنل السر, ایچ پائلوری والے بھی آئیں گے, ایچ پائلوری والے پیشنٹ بھی اندر آئیں گے. ان کا کام ہے کہ سب سے پہلے اپنے روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ہم لوگ روزہ رکھنے جا رہے ہیں, کیا ہم نے کوئی ڈائٹ پلان چینجز کرنی, کوئی میڈیسن چینجز کرنی, کوئی روٹین چینج کرنی ہے. اور وہ پیشنٹس کا کام ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے ضرور ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور اپنے ڈائٹ پلان جو ڈاکٹر نے دیے ہیں ان کو فالو کریں. ہر پیشنٹ روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ جو گیسٹرک کا پیشنٹ ہے, خاص کر کے گیسٹرک کا پیشنٹ, اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی روزہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا سوال بڑا اہم اور ضروری ہے, ڈائٹ پلان کے حوالے سے بھی, بیماری کے حوالے سے بھی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے. یہ روزہ رکھنا, بھوک پیاس رکھنے سے بیماری نہیں ٹلتی. میں اس میں ایک اور حکمت بھی سمجھتا ہوں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ پاک کی طرف سے جو قرآن پاک میں ہر چیز جو ثابت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ روزہ ایک بہانہ ہے.
اللہ پاک نے ہمیں ایک بہانہ دیا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے، آپ اپنی عبادت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک عبادت کرنے کا بھی موقع دے جائے گا، اللہ کی کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بیماریوں کی شفا ہمیں وہاں سے بھی ملتی ہے اس وقت. بالکل ایگزیکٹلی. روحانی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم ایک دم سے ایک مہینہ، مبارک مہینہ ہے الحمدللہ، تو اس کے اندر جب ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو اسے ہماری باڈی کا ایک ڈی ٹاکس سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ہمارا ایک لیور بھی، اس کو بھی ٹائم مل جاتا ہے کہ اپنے اندر جو بیڈ فیٹس اس نے باندھے ہوئے میں اسی پہ آ رہا تھا ابھی، آپ نے وہ اس کو شروع کر دیا. جی. اب میرا جو آخری پوائنٹ ہے نا اس کا، شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، خاص کر کے فیٹی لیور کے مریض، ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا مفید اور کتنا ان کی صحت کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں، جب ایک لفظ ہے ڈائٹ، ہم نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جو موٹے لوگ ہیں یا وہ جو موٹاپے کا شکار ہے لوگ، یا کوئی کسی پیٹ کی کسی فیٹی لیور کا شکار ہے، کوئی ہائی کولیسٹرول کا شکار ہے، ان لوگوں کو ایک ہمیشہ ڈاکٹر پلان دیتے ہیں ڈائٹ پلان. جی ٹھیک ہے. اب اس ڈائٹ پلان میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی یہ خوراک تو نہیں کھانی، لیکن ساتھ ساتھ اتنے آورز آپ نے خوراک نہیں کھانی. ٹھیک ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں آپ. اب یہ ساری چیزیں اللہ نے آلریڈی ہمارے لیے ایک مہینہ رکھا ہوا جس میں ہم اپنی باڈی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ پیشنٹ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کولیسٹرول کے، پریشر کے یا فیٹی لیور کے خاص کر کے پیشنٹ ہیں، ان کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ایک ٹرینڈ کے تھرو ایک عبادت ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی باڈی کو ریکور کرنے کا، ری سیٹ کرنے کا، ریفریش کرنے کا آپ کو ایک بہت اچھا ٹائم مل جاتا ہے. اور بالکل رمضان کے اندر اگر آپ پراپر روزے رکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ٹائم کو فالو کر رہے ہیں پراپرلی، آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نیوٹریشن کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنا فیٹی لیور بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے شوگر لیول کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو بہتر کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ یہ ہر پیشنٹ کو کسی بھی طریقے سے یہ مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے، انلیس وہ کوئی گیسٹرک کا، کوئی السر کا پیشنٹ ہو، تو بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے. میرا تو یہاں پہ ایک ماننا، اگر وہ گیسٹرک کا پیشنٹ بھی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اس کو ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. چلیں کر لینا چاہیے. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک نشئی ہے نا، اس کو آپ 3 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیں نا، تو اس کو چیخیں مارے گا، روئے گا، اس کی طبیعت خراب. 5 دن 6 دن آپ دیکھیں، 10 دن کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اب اس کی باڈی نے پہلے 10 دن اس کو جھٹکا دیا ہے. اب اسی طرح رمضان شریف ہے، آپ نے بھوکا رہنے کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے نا. ہم صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر دوپہر کو، شام کو، دوپہر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 دن 3 دن تو ہمیں پرابلم کرے گا، تو اگر ہم 3 دن صبر کر لیں، اس کو برداشت کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اگلے 2-4 دن میں ٹھیک کر دے گا. بالکل ٹھیک کر دے گا. لیکن میں بار بار گیسٹرک اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ہی میرے کلینک پہ کیس آیا، پرسوں میرے پاس آئے تھے، تو ان کو گیسٹرک ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو منع کیا کہ اپنے روزے نہیں رکھنے ہیں. تو وہ کافی اسٹریس ہو رہی تھی بچی کہ نہیں میں نے روزے رکھنے ہیں، تو میں نے کافی منع کیا. میرے شدید منع کرنے کے باوجود وہ روزے انہوں نے نہیں چھوڑے. تو کل رات کو ان کو السر بلیڈنگ شروع ہو گئی، وامٹنگ، بلڈ کی. یہ گیسٹرک کا پیشنٹ اوکے. اس لیے گیسٹرک کے جو پیشنٹ ہے میرے خیال میں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ ایک ہو رہی ہے یا کوئی انرجی لیول لو ہو رہا ہے، تو ان کی تو کوئی بات نہیں ہے. یا کوئی کولیسٹرول کے پیشنٹ ہے، فیٹی لیور کے. لیکن جو گیسٹرک کے پیشنٹ ہے، اگر ان کی گیسٹرک بہت سویئر ہو رہی ہے، ان کی پیٹ کے اندر پین جو ہے یہاں سے بیک پہ خاص کر کے شولڈر تک جا رہی ہے، یا ان کو کوئی الٹی وغیرہ ہو رہی ہے، تو میرے خیال روزہ تو ویسے ٹوٹ جاتا الٹی میں. تو میرے خیال ان پیشنٹس کو کام ہے کہ وہ نہیں روزے رکھیں جب تک ڈاکٹر سے مشورہ پراپر. ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک مین چیز جو ہے نا، وہ پھر میں فیٹی لیور پہ ہی آؤں گا. فیٹی لیور والا بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اپنی خوراک کا بڑا اہتمام کرتا ہے، روزوں کے اندر بڑا اس کو دھیان سے سحری افطاری میں کیئر کرتا ہے، تو کیا اس کی جو چربی ہوتی ہے جگر کے اوپر وہ خود ڈلتی ہے؟ بالکل ڈلتی ہے. اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ آپ بھی تو فیٹی لیور کے پیشنٹ رہ چکے ہیں ایک دفعہ. میری تو کہانی آپ کو پتہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت فیٹی لیور آئی تھنک 2nd اسٹیج کے اندر تھا. جی بالکل، اسٹیج گریڈ 2 آپ کا فیٹی لیور تھا. گریڈ 2 تھا. اسٹارٹنگ تو مجھے پتہ نہیں ہے، پھر میں آپ کے پاس آیا. یہ بڑی سننے والی بات ہے، میں خود فیٹی لیور کا مریض رہ چکا ہوں 2021 میں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب میں نے میرے ٹیسٹ کیے، تو جو میرے پوائنٹس سم تھنگ جو سائنس کے مطابق 51 نیچے ہونے چاہیے تھے، وہ 110 120 تک چلے گئے تھے اس وقت.
तो मुझे डॉक्टर साहब ने एक प्लान दिया डाइट्स का और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स दिए। तो आज 5 साल के बाद मेरी रिपोर्ट्स आपने की हैं, शॉकिंग रिपोर्ट्स हैं, और वो रिपोर्ट जो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि वो उन रिपोर्ट्स में है क्या। अच्छा, पहले तो आपको जो फैटी लीवर हो रहा था उससे क्या हो रहा था कि आपके पेट का साइज बहुत बड़ा हो चुका था, आपका एनर्जी लेवल लो रहता था, आपको अचानक से हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी आपकी, और आपको पैनिक शॉक्स भी आने लग पड़े। जब हम लोगों ने डायग्नोस किया तो आपको कुछ लीवर सप्लीमेंट स्टार्ट किए गए थे जो गालबन अपने 6 महीने से 1 साल तक खाए थे। बिल्कुल, क्योंकि उनका टाइम पीरियड लंबा होता है। तो लीवर सप्लीमेंट के साथ आप तो पहले साल के अंदर रिकवर कर चुके थे, लेकिन जहाँ पे मुझे शॉकिंग ये लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको फैटी लीवर को और साथ आप शुगर को भूल गए, शायद डायबिटीज़ को आपने रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप तो कहते थे मैं डाइट नहीं करता, तो मेरा लीवर कैसे रिवर्स हुआ ये बताइए। बिल्कुल, मुझे आपकी डाइट प्लान बड़े अच्छे लगे जो आपने फॉलो किया, थैंक यू फॉर दैट, आपने हम लोग को फॉलो किया। और आपकी जो डाइट प्लान आपने यूज़ किए हैं कि सैलड्स, एवोकाडो, उसके अलावा मैं यहाँ पे बता देता हूँ अपनी नाजरीन को, मैंने जो अभी तक मेरा जो रमज़ान में अफ्तारी में चल रहा है ना, नीम गर्म पानी का 1 गिलास होता है, 2 खजूरें होती हैं उसके अंदर, 1 फ्रूट होता है, चाहे वो आप वाटरमेलन ले लें या हनी ड्यू ले लें, या उसके साथ मेरा एक सैलड बॉक्स होता है, उसके अंदर आप वाइट चने, खीरा, टमाटर, सैलड पत्ते उसके अंदर डाले जाते हैं, और 1 छोटा प्याज डाला जाता है हस्बे ज़ायका। आप उसमें नमक और काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा दही डाल के आप मायोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी डाइट प्लान तो ये है, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया था, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा डाइट प्लान है। देखिए, आपने ये जो बाउल बताया, इसको एनर्जी बाउल कहूँगा मैं, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, आपकी न्यूट्रिशन भी है, वाइटमिन्स और पैक है पूरे मिनरल्स के साथ भी। तो ये बड़ा अच्छा डाइट प्लान है। आपकी जो प्लेट होनी चाहिए एक्चुअली उसके अंदर आप ऐसे फोकस कर लें कि आपकी जो प्लेट है उसके अंदर 50% आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सलाद हो गया, जिसमें आपकी स्पिनच होगी, कैरेट होगी, आपकी ये बेल पेपर हो गया, टोमेटोज़ हो गए। 25% आप प्रोटीन कर लें अंदर, जिसमें चिकन फ्राइड आप डाल सकते हैं। मज़े की बात बताइए, यहाँ पे ऑप्शनल था चने या चिकन। तो चिकन मेरे लिए थोड़ा उसको बनाना मुश्किल था, तो मैंने चने को बाल के फ्रिज में रख लिया। वो भी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आप उसमें देखें जो प्रोटीन है उसमें आप चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें ग्रिल चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रिल फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, और 25% आप कार्ब्स ले लें, ठीक है, थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के कार्ब्स ले लें। ये सब जब आप मिला के आप उसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि यू आर फीलिंग लाइट, यस, एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो बेहतर रहेगा। अब हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए कि अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी फैमिली, आपको पता है मलेशियन फैमिलीज जो दही का इस्तेमाल इनको नहीं पसंद, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है वो दही में जब मिक्स करके ये बोल बनाता हूँ तो वो आधा मेरी फैमिली मेरे साथ बैठ के खाती। माशाल्लाह, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अच्छे फ़ैट्स का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है, जिसमें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें ऑयल के अंदर। उसके अलावा अच्छे फ़ैट्स के अंदर आप अपनी फैटी फ़िश है, सैल्मन है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये देखिए, रमज़ान के अंदर अल्लाह ने ये नहीं बोला कि आप खाना नहीं खाएंगे, आप खाना खाएंगे, लेकिन अच्छे वाला खाना खाएंगे। आप खाना खाएंगे वो जो आपकी बॉडी को फ्रेश करे, साफ़ करे, डिटॉक्स करे, और आपकी हाइड्रेशन लेवल को बहुत अच्छा रखे। वरना होगा क्या कि आप रोज़े रखते रखते एकदम से टायर्ड होना शुरू हो जाएंगे, और आप बजाय से कि अपने 30 रोज़े मुकम्मल करें, आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो। डॉक्टर साहब, यहाँ से फिर मुझे याद आया, हम रोज़ा खोलते हैं तो साथ हमने रखा होता है जी रूह अफ़ज़ा का जग, जी, 2 छोटे का जग, जी जी, साथ हमने कचौरियाँ, समोसे, पकोड़े, आलू तले हुए, बड़े अच्छे अच्छे खाने। ये मैं आपको अभी दही भल्ले, फ्रूट चाट, फ्रूट मसाला। फैसल भाई, ये रोज़ा खोल रहे हैं कि हम अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? बिल्कुल मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, और यही वजह बनेगी कि गैस, ब्लॉटिंग, सिर दर्द, एनर्जी लेवल लो, ये सब कुछ होता रहेगा। साथ साथ ये कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि आपका जो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स हैं जिसको आप कह रहे हैं, रूह अफ़ज़ा हो गया या कोई दूसरा हो गया, मेरे ख्याल हम उसको रूह अफ़ज़ा से चेंज करके लस्सी में ले जाएँ। वेरी गुड।
उधर ले जाए आप उसको क्या उसकी जो अपनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स है उसको चेंज करके किसी लेमनेड पे ले जाएं, लेमनेड पे ले जाएं जो आपने घर में खुद बनाया हुआ है। जी जी जी, आप उसको चेंज करके किसी क्यूकम्बर के ब्लेंड्स पे ले जाएं। बिल्कुल। आप उसको उसके पुदीने के ब्लेंड्स पे ले जाएं, उसके पे लेके जा सकते हैं हम इसको, रो गन्ने के जूस पे लेके जा सकते हैं, उसमें रो पे ले जाए। ये सब रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर एकदम से आपको एक तो प्यास बुझा देंगी, हाइड्रेशन देंगी और आपका एनर्जी लेवल भी ऊपर लेके जाएंगी। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्या बना होता है कि भाई हम जल्दी जल्दी कोई मीठा खा पी लें, कोई शुगर की कोई चीज़ ले लें, कोई कोक पी लें। कोक भी मैंने देखा है लोग पी रहे हैं, जी पीते हैं। तो उसके अंदर जब आप एकदम से खाना इतना हैवी खा के ऊपर से कोक ले लेंगे, आपकी एनर्जी लेवल तो ऊपर जाएगा लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद आप एकदम से लो फील करेंगे, आप फिर खाते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी को बजाय सही करने के रमज़ान के अंदर और ख़राब करेंगी। फैटी लीवर के पेशेंट्स बल्कि बढ़ जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बल्कि बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ही राइट तरीके से रमज़ान रखना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। ये इबादत का महीना है और इसके अंदर बड़ी बैलेंस डाइट हम सहरी में तो ज़्यादती कम करते हैं अपनी बॉडी के साथ, जो हम अफ्तारी पे अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती करते हैं ना, वो अनबिलीफ। बिल्कुल। मैं फिर अपने सुनने वालों को यहाँ पे मशवरा दूंगा, आप अपनी सहरी के टेबल में सिर्फ़ और सिर्फ दही का इस्तेमाल करें, आपने चपाती का इस्तेमाल करें, घी वाली रोटी को साइड पे कर दें। बड़े लोगों को शौक़ होता है चार खाने का, उसके साथ थोड़ा सा चार इस्तेमाल करें, लेकिन नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुझे भी इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता था, मैं इन चीज़ों से रिवर्स हुआ। फिर हम अफ्तारी पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि अफ्तारी के ऊपर फ्रूट्स, जूस फ्रेश, ये चीज़ें काफ़ी नहीं है? बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि अफ्तारी के अंदर आप फ्रूट्स को प्रेफर करें। जी, इसलिए प्रेफर करें कि एक तो आप फाइबर मिल गया, आपको पूरे दिन आप भूखे रहे हुए थे, आपको फाइबर मिल गया, वाटर उसके अंदर आपको मिल गया, न्यूट्रिशन सारे मिल गए आपको उसके अंदर। फ्रूट्स के अंदर मिसाल के तौर पे मैं बार बार वाटरमेलन का नाम लेता हूँ, पपाया का नाम लूँगा, नाशपाती का नाम लूँगा, अमरूद का नाम लूँगा, ग्रेप्स का नाम लूँगा, मैं एवोकाडो का नाम लूँगा, पैक है बहुत हाई न्यूट्रिशन से। मैं आपके एप्पल, और मलेशिया में तो आपको पता है एवोकाडो मिलता भी जगह जगह से, आप मिलता है। बिल्कुल। आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जो आराम से इजीली अवेलेबल है और अमीर गरीब दोनों इनको एटलीस्ट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मसला फिर वो डॉक्टर साहब जो हमारी ज़बान में चस्का लगा हुआ है ना कि फ़लाने की फ्रूट चाट, क्रीम चाट बहुत अच्छी है। हम जब तक इस ग्राउंड से बाहर नहीं ना आएंगे, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक मेरा ख्याल है हम ऐसे ही हार्ट अटैक भी होते रहेंगे, हमें ऐसे ही फैटी लीवर भी होते रहेंगे। हमारा काम है इन आप लोगों को बताना कि एक डॉक्टर क्या कह रहा है। तो हमें अफ्तारी में असल में कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? अफ्तारी के अंदर वही जैसे आपने बताया कि आगे के ऑयली फूड, फ्राई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, एकदम से कचौरियाँ, ये सब कुछ ऊपर से फिर आपकी वो रूह अफ़ज़ा पी लिया, रूह अफ़ज़ा से भी प्यास नहीं बुझी क्योंकि आपने इतना ऑयली खा लिया, फिर ऊपर से कोक पी ली, वो कहते हैं लोग ये हज़म करने के लिए। तो उसके बाद फिर बिरयानी की बारी आती है, फिर वो ऊपर से हलीम। ये सवाल असल में मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, अफ्तारी हमारी हो गई एक नॉर्मल, अब इससे हट के एक बंदे ने नीम गर्म पानी ले लिया अफ्तारी में, 2 खजूरें खा ली, साथ उसने थोड़ा सा फ्रूट लिया, उसने उसके बाद नमाज़ पढ़ी, उसको कितने देर बाद उसके बाद अपना डिनर करना चाहिए और डिनर में क्या लेना चाहिए उसको? देखें, डिनर के अंदर आपने डिनर ज़रूर न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए जी। आप उसमें चिकन ले लें डिनर के अंदर, इमीडिएटली आप कर सकते हैं, नमाज के बाद 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप डिनर कर सकते हैं, 5 मिनट के बाद भी कर सकते हैं क्योंकि आपने तो एक वो रोज़ा अफ्तार कर ली, नमाज़ पढ़ ली, आपकी थोड़ी बहुत अपनी दुआ वगैरह नमाज जो इबादत कर ली, उसके बाद आप अपने फूड के अंदर आप थोड़े से चावल ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चावल और चपाती इकट्ठे ले सकते हैं या दोनों में से एक को चूज़ करना है? एक को चूज़ करना है। आप चावल ले लें, आप ठीक है, इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है वो ज़रूरी है, ज़ाहिर वो भी ज़रूरी है, ठीक है। आप उसमें दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल को प्रायोरिटी दें। इसलिए उबला हुआ कीमा कितना कारआमद है? देखिए, उबला हुआ कीमा या लो उसमें चर्बी के बगैर ऑयल में पका हुआ कीमा, दोनों बहुत अच्छे हैं, इजीली डाइजेस्टेबल हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन ये फ्रोज़न का होना चाहिए या फ्रेश वाला होना चाहिए? फ्रेश वाला होना चाहिए। मेरा सवाल फ्रोज़न पे आके रुक जाता है। नहीं, फ्रेश का होना चाहिए, फ्रेश रखें। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप चावल ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपके, उसके अलावा आप कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का कीमा ले लें, गोश्त का कीमा ले लें। दालों को प्रायोरिटी मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि दालें आराम से मिल जाती हैं, सस्ती
ہوتی ہیں اور اس میں جو پروٹین جو نیوٹریشن لیول ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ تو ہو گیا آپ کا مین فوڈ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کنوا کا استعمال کر سکتے ہیں. کنوا ایک بہت اچھی وہ ریپلیسمنٹ ہے آپ کی, آپ اس کو چاول سے ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی پروٹینز بہت اچھی ہیں اور نیوٹریشن لیول بہت اچھا ہے. اس کے بعد آپ فروٹس لے لیں کچھ بھی, جو میں نے ذکر کیا تھا, واٹر میلن ہے, گریپس ہے, امرود ہے, آپ کا گوابا, آپ کا جو میلن ہے, آپ کی جو ایووکاڈو ہے, یہ ایپل پپیتا ہے. بہت اچھی چیز ہے, پپیتا بھی بہت اچھا ہے, شوگر لیس فروٹ ہے وہ. بالکل. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ سلاد ضرور جو رکھیں اس میں. سلاد تو ہم نے بتا دیا جی. سلاد کے اندر آپ لے لیں کیکمبر لے لیں, جی, ٹھیک ہے. اس میں ٹومیٹوز لے لیں, آپ سیلڈ لے لیں. پیاز اس کے اندر بڑا کارآمد ہے, دھو کے بریک کٹ کر کے ڈالا جائے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا جاتے جاتے رمضان کسی ڈائٹ پلان کے مطابق میرے فیٹی لیور کے پیشنٹس, میرے شوگرز کے پیشنٹ اور دل کے مریض, خاص کر کے جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں, کہتے ہیں سویلنگ ہو گئی ہے, میں نے روزہ رکھا ہے, ان کے لیے کوئی خاص مشورہ دینا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کو کچھ بتائیں اس حوالے سے, ڈائٹ پلان کے حوالے سے کچھ ان کو آگاہی دے دیں. جی بالکل. میں اپنے سننے والے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی بھی ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, شوگر کے یا پھر تھائرائڈ, گیسٹرک کے پیشنٹس ہیں, ان کے سب امراض میں مبتلا ہیں, وہ لوگ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اپنے روزے رکھیں, خاص کر کے گیسٹرک والے پیشنٹس, اور اپنی خوراک کو بیلنس رکھیں. مثال کے طور پہ کہ میں بہت ہی ایزی ڈائٹ پلان آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں جو آرام سے مل جائے گا. آپ کوشش کریں کہ سحری سے لے کے جو آپ کی افطاری تک کا ٹائم ہے اس کے اندر اپنی عبادت مکمل ضرور کریں, اور اپنا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے اس کو بجائے بیماری میں گزارنے کے, اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے, کوشش کریں کہ بیلنس ایٹنگ کرنے کے بعد اس کو عبادت کے اندر گزاریں. اب جو آپ کی افطاری ہے اس سے لے کے سحری تک کوشش کریں 6 سے 8 یا 8 سے 10 گلاس پانی جیسے آپ پی سکتے ہیں اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کی ہائیڈریشن لیول اچھا رہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنے فوڈ کے اندر کوشش کریں کہ کنوا کا استعمال کریں, چاول کا استعمال کریں. آپ اپنے فوڈ کے اندر کوشش کریں کہ ان پروٹینز کا استعمال کریں جو آرام سے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور لمبے عرصے تک آپ کو توانائی دیتی ہے. مثال کے طور پہ چکن ہو گئی, آپ کی دال ہو گئی, فش ہو گئی, یہ سب ایسی پروٹینز ہیں, انڈا ہو گیا, یہ سب ایسی پروٹینز ہیں کہ جو آرام سے آپ کو ڈائجسٹ بھی ہو جائیں گی, آپ کو بلاٹنگ گیس وغیرہ بھی نہیں کریں گی, اور آپ کی انرجی لیول کو بھی بہتر کریں گی, اور آپ کی جو ڈیلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد آپ فروٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, واٹر میلن ہے, ایپل ہے, ناشپتی ہے, آپ کی پپیتا ہے, پپایا جس کو بولتے ہیں. یہ سب ایسے فروٹس ہیں جو آرام سے اویلیبل ہیں اور آپ کی جو ہائیڈریشن لیول کے ساتھ یعنی کہ پیاس نہیں لگنے دیں گے, اور آپ کی باڈی کے اندر ایک وائٹامنز اور منرلس کا پیک رکھیں گے. آگے واجب نے بڑا اچھا ذکر کیا تھا قیمہ کا. قیمہ ایک ایسی چیز ہے جو آرام سے ہمیں مل جاتی ہے, اور اس کا پکانے کے لیے کوشش کریں کہ آئل کم استعمال کریں اور فیٹ فری قیمہ ہو جو صرف پروٹینس ہی ہوں اس کے اندر, چربی کے بغیر, وہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈرنکس ہیں, جو ہم چائے وغیرہ پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ چائے وغیرہ کا استعمال نہیں کریں, اس کو چینج کر لیں, دہی میں چینج کر لیں, لسی میں چینج کر لیں. اب یہاں سوال یہاں پہ آتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو بلغم کے شکار ہیں یا جن کو کھانسی کے شکار ہے, کوئی استما کے شکار ہے, وہ کیا کریں گے. اب ان پیشنٹس کے لیے میں جیسے کروں گا کہ کوشش کریں روم ٹمپریچر یوگرٹ لے لیں, بے شک تھوڑا بہت لے لیں کہ روم ٹمپریچر لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ ایک ٹھنڈی جو ہو جاتی ہے ایک دم سے برف والا یا ٹھنڈا یوگرٹ کھانے سے, وہ نہیں ہوگی. اور ایٹ دا لاسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ اپنی نیند پوری کریں. کم از کم روزوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سو ہی نہیں, آپ کوشش کریں کہ تب بھی 7 سے 8 گھنٹے. سوال یہاں پہ آتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو بلغم کے شکار ہیں یا جن کو کھانسی کے شکار ہے, کوئی استما کے شکار ہے, وہ کیا کریں گے. اب ان پیشنٹس کے لیے روم ٹمپریچر لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال پھر یاد آ گیا, جو لوگ صبح سحری کرتے ہیں, سحری کرتے ساتھ ہی بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی نماز میں ٹائم پڑا ہوتا ہے اس وقت, چونکہ ہم ملیشیا میں بیٹھے ہیں, 6 بجے روزہ بند ہوتا ہے, 6:30 بجے اس کی اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. ٹائم جو نماز کا آدھے گھنٹے کا ڈفرنٹ ہے, تو اس کا مطلب اللہ پاک نے اس کا ٹائم دیا کہ ہم اپنے صحن میں پارک میں چہل قدمی کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ. ہمارے پاس پڑا ہے اس. اچھا, پھر ملاقات ہونی چاہیے ان سے. جی
ذکر کر سکتے ہیں بیٹھ کے. وہ سوچ سکتے ہیں. یہ تھے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر، خاص کر رمضان ڈائٹ پلان کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل انیس صاحب. آپ نے امید ہے کہ ان کی باتیں سنی ہوں گی. جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہے، جن کو شوگر کا ایشو ہے، جن کو دل کا مریض ہیں، جس کو جس بھی بیماری میں کچھ جو لاحق ہے، وہ اس ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مفید ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہتر کیجیے گا. یہ سموسے، پکوڑے، کچوریاں، دہی بلے، فروٹ چاٹ، کریم چاٹ، یہ وقتی طور پہ تو آپ کو سکون دیتی ہیں، مزہ دیتی ہیں. یہ ایک زبان کا مزہ ہے صرف، یہ پیٹ کا مزہ نہیں ہے. یہ آپ زبان کو خوش کر رہے ہیں، اور جب آپ کے اندر یہ چیزیں اترتی ہیں تو یہ آپ کی بربادی ہے. سموسا تو خاص کر کے میں بولوں گا، یہ آپ کے لیے موت ہے. یہ کولیسٹرول کو بہت بڑھاتا ہے. تو لہٰذا رمضان شریف ہے، اچھے طریقے سے روزے رکھیں، اچھے طریقے سے اپنے کھانے کو مینیج کریں، کیونکہ یہ پردیس ہے. تو پردیس میں آپ کا اپنا خیال آپ نے خود ہی رکھنا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے میزبان ملک واجد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.